اب اس کے بعد فجر کے بعد ہمیں نکلنا ہے عرفہ کے لیے. تو یہ حج کا دوسرا دن ہے 9 ذی الحجہ. حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ. اس دن کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے معلم آپ کو بسوں سے عرفات کے میدان میں ارلی مارننگ ہی پہنچا دیں اور آپ فجر مینا میں نہ پڑھ سکیں. کوشش یہ ہو بات کر لیں ان لوگوں سے, تھوڑی سی ریکویسٹ کر لیں کہ ہماری بس آپ مینا میں فجر پڑھنے کے بعد نکالیے. جہاں تک ہو سکے کوشش کریں, اور اگر نہیں ہو سکے تو پھر جہاں بھی ممکن ہو آپ فجر کی نماز پڑھ کے عرفہ کے دن کے لیے تیار ہو جائیں. تو آج کے دن کثرت کے ساتھ تلبیہ, درود شریف, توبہ, استغفار کرتے ہوئے عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں. سب مل کر بلند آواز سے پوری ٹیم کے ساتھ آپ پڑھتے جائیں, چاہے بس میں بیٹھے ہوں چاہے پیدل ہوں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اگر زوال سے پہلے پہنچ جائیں تو غسل کریں کہ سنت مؤکدہ ہے. مرد حضرات غسل کس طرح کریں گے؟ صابن وغیرہ نہیں لگانا, میل نہیں چھڑانا, صرف یہ کرنا کہ یہ چادر اتار کے رکھ دینا اور نیچے والی چادر پہنے رہنا اور اس پر سے غسل کے فرائض ادا کر لینا, وضو کر لینا, اور بعد میں اس چادر کو آپ چاہیں تو نیچے پہن لیں اور نیچے والی چادر کو نچوڑ کے اپنے کاندھے پہ ڈال لیں. اور یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں, بہت سارے حاجی یہ پوچھتے ہیں کہ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں چادر نکالیں گے تو کیا دم واجب ہو جائے گا؟ نہیں جناب, چادر نکالنا تو اس سے کوئی دم نہیں واجب ہوتا. وہ تو ضروری اس لیے ہے کہ آپ حاجت کے لیے بیٹھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ چادر کو تو جدا کریں گے نا بدن سے, تو اس سے دم وغیرہ کچھ واجب نہیں ہوتا. آپ اس کے لیے مطمئن رہیں اور شیطان کے وسوسوں کی طرف دھیان نہ دیں. دیکھیے ہم عرفات کی حد میں اب داخل ہونے والے ہیں. تو جس طرح سے آپ کو مینا کی حد نظر آئی تھی, اب یلو بورڈز ہیں, پیلے کلر کے بورڈز ہیں, اس سے آپ کو بدایہ عرفات یعنی عرفات یہاں شروع ہوتا ہے. انگلش میں لکھا ہوگا عرفات سٹارٹس ہیئر. تو آپ عرفات کے حدود میں داخل ہوں گے تو تھوڑا سا لیفٹ طرف بائیں طرف مڑ کے دیکھیں گے تو ایک پہاڑ نظر آئے گا. اس پہاڑ کا نام ہے جبل رحمت. یہ رحمت کا پہاڑ ہے. اس پر ایک کھمبا نظر آئے گا, ایک ستون نظر آئے گا. اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہی وہ ستون ہے, یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے ملاقات کرائی تھی. عرفہ کے دن ہی آپ کی ملاقات ہوئی تھی اور آپ نے پہچان لیا تھا, اور یہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا تھا. تو یہ انبیاء کی سنت ہے کہ اس میدان میں حاضر ہونا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ یہاں حاضر ہونا. اسی لیے وقوف عرفہ کو حج کی جان کہا گیا ہے, حج کا رکن اعظم کہا گیا ہے. تو غسل کر کے ظہر کی نماز ادا کر لیں. اگر دیر ہو جائے پہنچنے میں تو وضو ہی کر کے آپ پھر ظہر کی نماز ادا کر لیں. اور اس میں ایک چیز کا آپ کو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ قصر کریں گے یا پوری پڑھیں گے تو اس کا ایک سمپل میں خاکہ آپ کے سامنے رکھوں کہ جس وقت آپ مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو راستے میں تو آپ مسافر ہی ہیں. مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد آپ یہ کیلکولیٹ کریں کہ مینا روانہ ہونے سے پہلے آپ کا قیام مکے میں کتنے دن کا ہے, کتنے دن رہنے کی نیت ہے. اگر 15 دن مکمل آپ رہتے ہیں یا اس سے زیادہ تو آپ مقیم ہوں گے, ورنہ 15 دن سے کم میں مقیم نہیں ہوں گے. یعنی 15 دن کے اندر اگر آپ کا مینا کا سفر شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ مسافر ہوں گے. پھر آپ عرفات میں بھی مسافر, مینا میں بھی مسافر, مزدلفہ میں بھی مسافر ہوں گے. تو ظہر کے وقت میں پڑھنی ہے اور عصر کے وقت میں. ٹینٹ میں, خیمے میں جمع نہیں کرنی ہے دن میں یہ نماز, اس کو یاد رکھیے گا. اگر کوئی آپ سے بحث کرے تو آپ اس سے بحث مت کیجیے گا, جو اپنے علماء نے ہم سمجھایا ہے اس پر عمل کیجیے گا. اب وقوف کرنا ہے, یعنی ظہر ادا کر لی. اب یہاں پر 3 چیزیں میں پڑھنے کے لیے آپ کو میں ریکویسٹ کروں گا. حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. چوتھا کلمہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن میں نے اور مجھ سے پہلے جو انبیاء آئے انہوں نے جو سب سے بہترین دعا مانگی تھی وہ یہی ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کو 100 مرتبہ پڑھیں. سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد, یہ پوری سورت 100 مرتبہ پڑھیں. اور درود ابراہیم کا پہلا حصہ, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اس کے ساتھ ایک لفظ لگائیں, وعلینا معہم, یعنی ہم پر بھی ان کے ساتھ تیری رحمت نازل ہوں. یہ 3 چیزیں پڑھنی ہیں
100 مرتبہ، اور اس کے بعد وقوف کے لیے نکلنا ہے. دھوپ میں باہر نکلیں. جن لوگوں کو تکلیف ہو، بیمار ہوں، معذور ہوں، نابینا ہوں، تو اگر وہ بیٹھ کر بھی کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن کھڑے ہو کر کے کرنا سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر باوضو رہ کر کے ہم نے وقوف عرفہ کرنا ہے جو حج کی جان ہے. تو اس میں ظہر کے بعد ہم باہر نکلیں کھڑے ہو کر کے، چھتری بھی نہیں لگائیں اگر کوئی شرعی حاجت نہ ہو تو، اور خوب دعا کریں. اور عصر جو ہے وہ عصر کے وقت میں پڑھیں. اگر قصر کر رہے ہیں تو 2 رکعت ہی پڑھنی ہے آپ کو، اور پھر اپنے اپنے طور پر یا اپنے ساتھ میں مل کر خوب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں. اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے جو اکیلے جہاں جگہ ملے اپنی عرض اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں، اور عصر کی نماز کے بعد اپنی ایک پورے گروپ کو لے کر، ایک جماعت کو لے کر کے، کوئی اس میں عالم ہو، کوئی سید ہوں، کوئی جانکار ہوں، کوئی متقی پرہیزگار ہوں، بزرگ ہوں، ان کے ذریعے سے دعا کرا لیں، ان کی دعا میں شامل ہو جائیں، آمین کہیں. فرشتے بھی ہماری دعاؤں پر آمین کہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے فرشتوں، میرے بندوں کو دیکھو، ان کے بدن پر لگے ہوئے گرد و غبار کو دیکھو، پسینے کو دیکھو، یہ صرف میری رضا کے لیے یہاں پر آئے ہیں. اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کی بخشش فرما دی. اے اہل عرفہ، آج تمہاری بھی بخشش ہو گئی، اور تم جن کے لیے دعا کرو گے ان کی بھی بخشش کر دوں گا. تو سب سے بڑی یہاں پر ہمارے لیے سعادت یہ ملتی ہے کہ حاجی اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو خاص طور سے خیال کیا رکھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن جس نے اپنی زبان، اپنی آنکھ اور اپنے کان، ان 3 چیزوں کی حفاظت کی، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی. تو اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غروب آفتاب جب ہو جائے، یعنی سورج غروب ہو جائے، تو اس کے تھوڑی دیر بعد مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی ہے، بلکہ تلبیہ پڑھتے ہوئے، لبیک پڑھتے ہوئے اب مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے. ہو سکتا ہے کہ معلم کے لوگ آپ کو پہلے ہی بس میں بٹھا دیں، تو بس میں بھی ذکر میں، درود میں، دعا میں لگے رہنا ہے، اور مزدلفہ پہنچ جائیں. مزدلفہ پہنچ کر ہمیں سب سے پہلے وضو کر کے کیا کرنا ہے، مغرب اور عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرنا ہے. یاد رکھیے یہ نماز راستے میں بھی نہیں پڑھنی ہے، اور یہ نماز عشاء کے وقت میں ہی پڑھنی ہے. اگر مغرب کے وقت میں ہی مزدلفہ پہنچ گئے، جبکہ ابھی مغرب ہی کا وقت ہے، تب بھی نہیں پڑھنی ہے. عشاء کے وقت کا انتظار کرنا ہے، اور عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ملا کر کے پڑھنی ہے. وہ کس طریقے سے پڑھنی ہے کہ مغرب کی اذان ایک دی جائے، مغرب کی جماعت سے نماز، اگر جماعت نہیں کر سکے کسی وجہ سے تو تنہا پڑھیں، تو مغرب کی فرض پڑھی جائے، اس کے بعد عشاء کی فرض پڑھی جائے. قصر کر رہے ہیں تو 2 رکعت فرض ہو جائے گی، پھر مغرب کی سنت پڑھیں، پھر عشاء کی سنت پڑھیں، پھر وتر پڑھیں. تو ایک اذان اور ایک تکبیر سے اس طریقے سے دونوں نمازیں ادا